جو باس ہے اس کو اپنا پتہ ہے نہ باس کو اپنے سب آرڈینیٹ کا پتہ ہے، تینوں اندھیرے میں کام کر رہے ہیں۔ آج کا کارپوریٹ کلچر ایک اندھی دوڑ ہے۔ ہم دن رات بھاگ رہے ہیں بنا خود کو سمجھے کہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں، لوگ میسیج کرتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن لینا۔ یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تو انجام صرف ایک ہے۔ ایون ایلون ماسک جو ہے اتنا خطرناک باس ہے، کھڑے کھڑے ہزاروں لوگوں کو نکال دیتا ہے، وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا تو پھر نو مرسی، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے اسٹریس کو کامیابی کا راستہ سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی دباؤ کے بغیر کام نہیں ہو سکتے، لیکن حقیقت بالکل مختلف ہے۔ خوش رہنا آپ کے جسم کا ہر سیل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے خوش رکھو۔ تو ہم لوگ نے اسٹریس میں رہنا وہ بنا لیا ہے اپنا کہ ابھی اسٹریس میں رہیں گے، ٹینشن لیں گے تو کام ہوگا، ورنہ کام نہیں ہوگا۔ بھائی کمفرٹ زون میں ہی تو رہ کے یہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ مسئلہ صرف دفتروں اور ٹارگٹس کا نہیں، ہماری اپنی نفسیات کا ہے۔ ہم اصل میں چاہتے کیا ہیں؟ لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں کہ نہیں، پیسہ تو اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ اس نے کمایا ہے، چوری سے کمایا ہوگا، یہ ڈاکے سے کمایا ہے اس نے۔ کامیابی سے نفرت ہے اور خود وہی چاہیے ہمیں، خود وہی چاہیے ہمیں۔ ہم بھی سیٹ ہی بننا چاہتے ہیں، ہم بھی ڈائریکٹران بننا چاہتے ہیں، اور ڈائریکٹران سے اور سیٹ سے ہمیں نفرت بھی ہے۔ دفتر کا مسئلہ شاید حل ہو جائے، باس بدل جائے، پروموشن ہو جائے، لیکن اصل مسئلہ وہاں ہے جہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ تعریف از ناٹ دا سکسیس، تعریف ہمیں گھر کے لیے رکھنی چاہیے۔ باہر اگر آپ کو کوئی بات بہت عرصے تک بری لگ رہی ہے تو آپ وہ کمپنی چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر سے نہیں گھر والوں کا، ہاں ڈاکٹر چینج کریں، سیگمنٹ چینج کر دیں گے، گھر والوں کو کیسے چینج کریں گے؟ ان تمام الجھنوں کو سلجھانے آ گئے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے ہیومن بیہیویئر ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر الحسن۔ پاکستان میں MBTI 16 پرسنالٹی ٹائپس کے بانی، مشہور اسپیکر کے ساتھ کو آتھر، جنہوں نے گزشتہ 5 سالوں میں 5 ملین سے زیادہ زندگیاں بدلی ہیں اور 100 سے زیادہ آرگنائزیشنز کی مدد کی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ لوگ مشکل نہیں ہوتے، مختلف ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا مائنڈ بلوئنگ اور لائف چینجنگ ایپیسوڈ۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر قمر الحسن صاحب فار بینگ آن RX Factor۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ، موسٹ ویلکم۔ اٹس ریئلی این آنر فار می ٹو بی وتھ یو، اینڈ فارما انڈسٹری سے مجھے بہت دلی لگاؤ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم ایک بہت فارما اسپیسیفک گروپ کے ساتھ ہیں۔ سر، فارماسیوٹیکل کی جب ہم سیلز کی بات کرتے ہیں اور وہاں پر میڈیکل ریپس، ایریا مینیجرز جو کور سیلز ٹیم ہے، ان کی بات کرتے ہیں تو ان سے نا ایک جملہ بڑا ریپیٹیٹیو سننے کو ملتا ہے، فلاں باس نا بہت ڈیفیکلٹ ہے، فلاں باس جو ہے نا اس کو ہینڈل کرنا آسان نہیں ہے، یار اس کے ساتھ کام مت کرنا، یہ بہت سخت ہے۔ سر، ہیومن سائیکی سائڈ کے اوپر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان 16 طرح کے ہوتے ہیں۔ انسانوں کی ٹائپس بالکل ہوتی ہیں، یہ 16 طرح کے انسان ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بارے میں پہلے ٹائپ کو جانیں، پھر پہچانیں، انڈرسٹینڈ کریں۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ مہینوں کا کام ہے۔ یار اللہ نے، اب فرض کریں آپ ایک گاڑی خرید لیں BMW، تو خریدنے میں تو شاید آپ کو 5 منٹ لگیں اس کو پیمنٹ کرنے میں، لیکن اس گاڑی کو سمجھنے میں تو مہینہ لگے گا نا کہ اس کے کیا فیچر، بینیفٹ، کیسے چلتی ہے، کب پانی کب بجلی ہے۔ تو ہم اپنی گاڑی جو ہے نا وہ ہم چاہتے ہیں بس یہ ایسی ہی چلتی رہے۔ 16 طرح کے باسز ہوتے ہیں اور 16 طرح کے فارما ایسوسیٹس، 16 طرح کے باسز ہوتے ہیں، 16 طرح کے باسز، اور ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ سارے باسز ایک جیسے ملیں، ہمیں ایک جیسے ملیں اور ہمارے جیسے ملیں، جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ملیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک سمجھے ایک اندھیرا ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے
کہ ہمیں اپنی ٹائپ کو پہچاننا ہے اور اپنے باس کی ٹائپ کو پہچاننا ہے, اور یہ بہت آسان ہے. یہ چھوٹا سا کام اگر ہو جائے کہ اگر ہم اپنی ٹائپ کو پہچان لیں, اپنے باس کو پہچان لیں, تو پھر ہمیں کوئی باس مشکل نہ لگے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ جن لوگوں کو میں آج سے 20 سال پہلے مشکل کہتا تھا کہ یار یہ کب ان سے جان چھوٹے اور کتنے سخت لوگ ہیں, آج میں ان کی باتوں کو یاد کرتا ہوں کہ وہ جو باتیں کہتے تھے وہ کتنی ضروری اور کتنی یوزفل تھی میرے لیے, مگر وہ اس وقت مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. تو یہ اس لیے ہے کہ ہمیں پہچان نہیں ہے. آج میں ان کو پہچانتا ہوں, آج مجھے ان کی نیت, جو کہ آج میں ٹائپ سمجھتا ہوں, تو مجھے ان کی نیت بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے مجھے اس لمحے یہ جملہ کیوں کہا, یا مجھے وہ یہ سختی کیوں کرتے تھے. تو جب میں ان کو پہچان گیا تو مجھے ان کی باتیں آج نعمت لگ رہی ہیں, میں ان کو مس کرتا ہوں, لیکن اس وقت وہ مجھے مشکل لگتے تھے اور ٹف لگتے تھے. تو اگر ہم انسانوں کو پہچان لیں تو ہمارے لیے مشکل باس کوئی نہ رہے. تو کیا آپ دلوں کے حال جاننے کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں, دلوں کے حال بھی جانے جا سکتے ہیں. یہ انسان بہت آسان مخلوق ہے. یہ جو پرسنالٹی ٹائپ کا علم ہے, اٹس ریئلی اے میجیکل سائنس. اس لیے ہم اس کو ڈی این اے کہتے ہیں, ڈی این اے آف ہیومن بینگس, سائیکولوجیکل ڈی این اے آف ہیومن بینگ. یعنی اگر مجھے اپنے باس کی ٹائپ پتہ ہو تو میں صرف ٹائپ بتا کے جیمینائی سے ان کے بارے میں کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں. تو سر ایسا ہے کیا, دیکھیں باسز تو ہم چوز نہیں کرتے نا, نہیں چوز کرتے, امیجیٹس کو ہم چوز نہیں کرتے. تو ایسا ہے کہ اگر میری پرسنالٹی ٹائپ ایک ہے تو میں اپنے جیسے ہی پرسنالٹی ٹائپ کو چوز کروں, یا کوئی بھی مل جائے اس کی پرسنالٹی ٹائپ پتہ چل جائے تو میں آسانی سے گو along کر سکتا ہوں؟ بہت ہی اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, اگر ہم ٹائپ کو نہ جانیں تو اس کا مطلب ہم بہت ہی لمیٹڈ پیرامیٹرز میں سوچ رہے ہیں. تو ہمیں یعنی سمجھے ٹائپ ایک لینس ہے جس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں. تو اگر ہم صرف اپنی ٹائپ میں ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف اپنے لینس سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے جیسے ہی لوگ اچھے لگیں گے, چونکہ پیرامیٹر یا یعنی ہمارے پاس جو پیمانہ ہے وہ ایک ہی ہے کہ جو ہمارے جیسا ہے وہ اچھا ہے, چونکہ ہمیں اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. کمفرٹ زون میں چل رہے ہیں, کمفرٹ زون ہے وہ, ہماری ٹائپ ہمارا کمفرٹ زون بن جاتی ہے. اور جو شخص ہم سے جتنا دور ہوتا جاتا ہے, جتنا مختلف ہوتا جاتا ہے, وہ ہمیں پھر برا لگنے لگتا ہے, چونکہ ہمیں اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی. اس کی نیت صحیح ہوتی ہے مگر اس کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی, اور جب ہم سمجھ نہیں پاتے, ہم اس پہ عمل نہیں کر پاتے, تو پھر وہاں سے فورس آتا ہے, تو اس سے ہمیں اور ڈسکمفرٹ ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں یار یہ ڈیفیکلٹ باس ہے. تو جو ٹوٹل ہم پرسیپشن پہ چلتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسیپشن کو تھوڑا سا سائنٹیفک بیسڈ کر لو. ہاں, یعنی اندھیرے میں پرسیپشن بنانا بہت خطرناک ہے. یعنی جیسے وہ میں اکثر دیکھتا ہوں ٹریننگ میں, وہ دکھاتے ہیں کہ اگر ہم بتی بجھا دیں اور ایک ہاتھی کھڑا کر دیں سامنے, اور لوگوں سے کہیں کہ بھئی اس ہاتھی کو آپ چھوئیں اور بتائیں یہ ہاتھی کیسا ہے, تو جو ہاتھی کی دم پکڑے گا وہ بولے گا بھئی ہاتھی تو بہت دبلا پتلا ہے. کوئی ہاتھی کی ٹانگ پکڑے گا, بولے یار اس کی ٹانگ تو بہت موٹی ہے. کوئی اس کی سونڈ پکڑ لے گا, وہ بولے گا یہ تو بہت ہلتا ہے, یہ تو ٹھہراؤ ہی نہیں آ رہا ہے اس میں. تو ان ساری باتوں میں کوئی وزن نہیں ہے. ہاتھی ان سب سے جدا ہے, ان سب سے الگ ہے. تو روشنی جلا کے چیزوں کو دیکھنا یہ بہت ضروری ہے. اندھیرے میں چیزوں کو دیکھنا اور اس پرسیپشن پہ اپنے بلیف سسٹم کو بلڈ کرنا, اپنے ایٹیٹیوڈ کو بلڈ کرنا, اپنی کمیونیکیشن کو بلڈ کرنا, یہ نقصان کے سودے ہیں, اور ہمیں اب بہت جلد اس سے باہر آ جانا چاہیے. اس کو میں عہد جاہلیت کہتا ہوں, اگنورنس کے دور کی باتیں ہیں. دنیا بہت آگے نکل گئی. پہلے خود کو سمجھیں, اور پھر جن کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں یا رابطے میں ہیں, ریلیشن شپ میں ہیں, ان کو سمجھیں, اور پھر ایک ربط بنائے دونوں کے درمیان. نہیں, ہاں, یعنی یہ ایک سائنس ہے, لاجیکل سائنس ہے, پریڈکٹیبل سائنس ہے, اور اس کو سیکھنا گھنٹوں کا کام ہے. یعنی اٹس ناٹ لائک کہ کوئی مہینوں سال لگیں گے. اور یہ سائنس سبجیکٹیو بھی نہیں ہے کہ آج تو صحیح ہو گیا, کل پتہ نہیں یہ صحیح ہوگا کہ نہیں. لاجیکل سائنس ہے یہ, اور لائف لانگ ٹائپ چینج نہیں ہوتی. تو یہ اتنا پاورفل یہ ڈسپلن ہے کہ اگر فرض کریں آپ کے باس کی ٹائپ ENTJ ہے, تو وہ زندگی بھر ENTJ رہے گا. تو ایک دفعہ آپ اس کو سمجھ لیں. آپ کی اپنی ٹائپ اگر ENFP ہے تو آپ ایک دفعہ اپنے آپ کو سمجھ لیں. خوبصورت بات ہے کہ ٹائپ جاننے کے بعد خود کو بھی بہتر طور پہ تو آپ آرگنائز کر سکتے ہیں, اور جو باس ہیں ان کے لیے زیادہ فروٹفل ہو سکتے ہیں. ان کو آپ بتا سکتے ہیں کہ سر میں یہ چیز میری بلائنڈ ایریا ہے, مجھے یہ ایک چھوٹی سی ٹریننگ کرا دیں. یہ میرا ٹیلنٹ ہے, میں اس سے زیادہ کمپنی کو بزنس دے سکتا ہوں.
تو ہم ہر چھپی ہوئی چیزیں جو ہیں نا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں بالکل. انسان آسان ہو جاتے ہیں, انسان کے ٹیلنٹس آسان ہو جاتے ہیں اگر ہم اس صرف ٹائپ کے علم کو اپنی روٹین میں لے آئیں. انسان کے موسٹ آف دی سیکیٹرک النیسز اور دنیا میں ناکامی, دنیا یعنی کیریئر میں ناکامی اور رشتوں میں ناکامی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پہچان نہیں ہے. ہمیں پہچان ہی نہیں ہے مرض کہاں ہے, ہم علاج کہاں کر رہے ہیں. پھر جب میں ڈاکٹروں کے ساتھ میں نے وقت گزارا, جب میں نے ان کو دیکھا کہ ان کو بھی اپنی پہچان نہیں ہے, دوسروں کی تو چھوڑیں آپ. ایون جب میں سیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ سے ملا تو میں نے دیکھا وہ بھی انسانوں میں تفریق نہیں کر سکتے ہیں, جبکہ وہ بیماریاں پہچاننے میں چیمپئن ہیں. بہت شارپ مائنڈیڈ, بہت اگریسو, بہت ایکسٹروورٹ, یہی لوگ سیلز میں کامیاب ہوتے ہیں. یعنی ہم سکسیس کو نا بہت سبجیکٹیو بنا دیتے ہیں, تو لوگ سکسیس سمجھ ہی نہیں پاتے تو حاصل کیسے کریں گے. تو پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سکسیس از سم تھنگ ویری ایزی, کہ آپ جو بھی اپنا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو حاصل کر لیا آپ سکسیس ہو گئے, چاہے وہ ٹارگیٹ سبجیکٹیو ہو یا آبجیکٹیو ہو. ٹھیک ہے نا. تو سکسیس از یور ڈیسٹینیشن یا جو ٹارگیٹ. اچھا فارما میں یہ ٹارگیٹ نمبرز میں ہوتے ہیں. اچھا اب انسان کو اللہ پاک نے جیسا بنایا ہے 16 طرح کے انسان ہیں اور ڈاکٹرز بھی 16 طرح کے ہیں. تو سیلنگ, اچھا ٹائپ کا علم یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی ہر ٹارگیٹ کو اچیو کر سکتا ہے. اوکے, ہاں, ٹائپ کوئی سے بھی ہو وہ اچھا ایک سیلز پرسن بن سکتا ہے, ڈیفینیٹلی نمبرز اچیو کر سکتا ہے, بالکل اچیو کر سکتا ہے, مگر اس کا طریقہ اپنا ہوگا. مثلاً ای لوگ ہیں. اچھا ای لوگ جو ہیں جو ایکسٹروورٹ فارما ایسوسیٹ ہوتے ہیں وہ ریلیشن شپ بیس سیلنگ کرتے ہیں, کانٹیکٹ بیس سیلنگ. وہ ایسی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ نمبر آف ان کے کسٹمر زیادہ ہوں اور ان سے وہ تھوڑی تھوڑی سیل لے لیں. یس. اچھا اب آدھی دنیا ای ہے, آدھی دنیا آئی ہے, انٹروورٹ سے. اچھا وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں زیادہ لوگوں سے ہم ملنا ہمیں نہیں پسند. ان کی اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ ہم کم لوگوں سے ملیں مگر ایسا ان کو گھائل کریں, ایسی ڈیپتھ میں ان سے دوستی لگائیں کہ یہ 2 ڈاکٹر ہی ہمیں مہینے کی سیل دے دیں. یس. اچھا میں نے آنکھوں سے دیکھیں, ایویڈنٹ ہے یہ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, میں نے تو ان کی کیس اسٹڈی انہوں نے سنائی ہے. بھائی انہوں نے کہا بھائی ہم اپنا ٹارگیٹ 3 سے ہی اچیو کر لیتے ہیں, ہمیں 20 ڈاکٹروں سے نہیں ملنا پڑتا. تو دیکھیں اصل جو سیلنگ میں یا سکسیس میں مسنگ انگریڈینٹ ہے وہ ہے فوکس آن ٹارگیٹ. وہ اسٹریٹجی نہیں ہے. اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے یہ سیل کرنی ہے اور آپ وہ اگر آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو آپ کر لیں گے. اچھا پرابلم 2 اینڈ پہ آتی ہے. ایک تو فارما ایسوسیٹ اینڈ پہ یہ آتی ہے کہ وہ ٹارگیٹ ہی بھول جائے, یعنی اس کا فوکس ہی نہیں ہے ٹارگیٹ پہ, وہ کہیں اور اس کا فوکس ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کا باس اس کو اتنا مائکرو مینیج کر رہا ہے کہ یار وہ اپنی اسٹریٹجی ایسوسیٹ کو دے رہا ہے کہ چونکہ میں ای ہوں اور میں نے 10 ڈاکٹر سے یہ سیل لی ہے تو تم 10 سے ملو جا کے. اب وہ کہے گا نہیں میں تو 2 سے نکال لوں گا یہ سیل. کہے گا نہیں یار یہ تم نہیں کرو, تم یہ کر ہی نہیں سکتے, یہ کمپنی خطرے میں آ جائے گی, تم بھی خطرے میں آ جاؤ گے. تو وہ اس خوف سے جو ہے نا, چونکہ نہ اس کو اپنا کنفرم پتہ ہے, نہ فارما جو باس ہے اس کو اپنا پتہ ہے, نہ باس کو اپنے سب آرڈینیٹ کا پتہ ہے, تینوں اندھیرے میں کام کر رہے ہیں. تو بس وہ مارا ماری چل رہی ہے. کبھی وہ بیچارہ سہ کے 2 کے بجائے 10 سے ملتا ہے تو وہ پریشان بھی ہو جاتا ہے, چونکہ وہ برن آؤٹ بھی ہو جاتا ہے, اس کو زیادہ نئے لوگوں سے ملنا پسند نہیں ہے. اور وہ برن آؤٹ ہو کے ملتا ہے تو اس کی جو افیکٹونیس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, سیل اچیو نہیں ہوتی تو پریشانی ہوتی. تو اسی طرح سے ہم اور بھی ڈومین میں لے سکتے ہیں کہ جو ایف ٹائپ کے ڈاکٹرز ہیں یا فارما ایسوسیٹ ہیں وہ ایف طریقے سے ریلیشن شپ بنا کے سیلنگ اچیو کر لیتے ہیں. اور جو ٹی ٹائپ کے فارما ایسوسیٹ ہیں وہ لاجیکل بینیفٹس بتا کے, نمبرز بتا کے وہ سیل لے لیتے ہیں. تو دونوں طریقے ہیں سیل کے. لیکن میں بس اگر میں سمجھنے کے لیے کہوں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انٹروورٹ جو ہے وہ بھی سیلنگ میں کامیاب ہو سکتا ہے, جو بہت کم بولتا ہے, کم گو ہے, کم ریلیشنز رکھنے والا ہے. اور جو ایکسٹروورٹ ہے جس کا کام ہی باتیں کرنا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, وہ بھی کامیاب ہو سکتا ہے. 100%. اچھا اب اس کے اندر جو
بڑا پرسیپشن تھا کہ انٹروورٹس اس کام کے نہیں ہوتے ہمارے لیے سیلس کے لیے, وہ ان کو اسٹریٹجی سائڈ پہ ڈال دو, اور جو ایگزیکیوشن سائڈ ہے سیلس کی اس کی طرف جو ہے ایکسٹروورٹس کو لے کے. تو ایسا نہیں ہے, یہ میری ول ہے. اس سے بڑی بات ایک اور کر دی مجھے سامنے نا اس وقت, جو مجھے چیلنج کر دی یار کہ ڈاکٹر بھی تو 16 طرح کے ہیں, ڈاکٹر بھی تو ایکسٹروورٹ ہے, انٹروورٹ ہے, ساری طرح کے ہیں نا, اگریسو ہے, نان اگریسو ہے, ہر طرح کے ڈاکٹرز بھی ہیں. تو اگر ایک انٹروورٹ جا کر ایک ایگریسو ڈاکٹر سے بات کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کے پیرائے پہ آ جائے, سافٹ باتیں کریں, بہت لاجیکل ریشنل باتیں کریں, اسٹڈی, ڈاکٹر تو کنیکٹ کرے گا ہی نہیں. وہ کہے گا ٹائم ضائع کرتا ہے میرا, کہ بولتا ہی نہیں ہے, بیٹھا رہتا ہے یار بس. تو پھر تو ہم نے دیکھا نا یہ اس طرح کے الفاظ ڈاکٹر کہتے ہیں, یہ تم کیوں آتے ہو بھائی, ٹائم ضائع ہوتا ہے, جلدی جلدی بولو, کوئک 1 منٹ, اس طرح کی لوگ, اللہ معاف کرے. بہت ایسا تو دیکھا نا پھر ہم نے کہ وہ بہت سارے لوگ, اگر انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, فارما انڈسٹری کی, کہ وہ ایک سرٹین سیٹ آف ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا ریلیشن بہت اچھا ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کا جو ریمیننگ سیٹ آف ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بڑا اچھا ہو جاتا ہے. تو اچھا, کوشش میں کمی نہیں ہے, کوشش میں دونوں پوری کوشش کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی. تو اگر آپ ٹائپ سیکھ لیں تو آپ اپنا جو سیٹ آف ڈاکٹرز ہے وہ بھی بڑھا سکتے ہیں, اور کم اپنی ٹیم کے ساتھ زیادہ سیل لے سکتے ہیں. آپ کو صرف فلیکس سیلنگ سیکھنی ہے. رائٹ, ہم آتے ہیں سر فلیکس سیلنگ پر بھی, کوشچنز بھی ہیں. اور جو میڈیکل ریپس ہیں یا جو فارما سیلز ایریا مینیجرز ہیں, سیلز مینیجرز ہیں, وہ چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے انڈیا میں ہوں, چاہے بنگلہ دیش میں ہوں, تقریباً ہم لوگ نا سیم ہی باتیں کرتے ہیں بھی, ہمارے مسائل تقریباً سیم ہیں. ابھی تک کے گفتگو سے جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نا سر, وہ یہ کہ اپنی فطرت کو جانو, جن سے ڈیل کرنا ان کی فطرت کو جانو. اپنی فطرت کے اگینسٹ کام, مجھے ابھی ٹائپ پتہ چل گئی, کیا مجھے اپنے فطرت کے اگینسٹ جا کر سکسیس حاصل کرنی پڑے گی؟ اپنی سوچ کو مارنا پڑے گا کہ بھائی سکہ راج الوقت یہ ہے کہ زیادہ بولنا ہے اور زیادہ لوگوں سے ملنا ہے اور نیٹ ورکنگ کرنی ہے, جبکہ میں ایسا نہیں ہوں. ہم دیکھ رہے ہیں باس کہ لوگ ایسے نہیں ہوتے, لیکن وہ چونکہ سکسیس فیکٹر ان کو لگتا ہے ریسیپی یہ ہے, تو وہ جا کر بھاگتے ہیں. اس کا مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا امپیکٹ ہے سر؟ مینٹل ہیلتھ پہ بہت نیگیٹو افیکٹ ہے, کیونکہ ہم جتنا زیادہ اپنی فطرت سے دور جاتے ہیں اتنا اسٹریس ہم پہ بڑھتا جاتا ہے, اور اگر ہم واپس نہیں آتے اپنی ٹائپ پہ تو ہم ری انرجائز نہیں ہو پاتے. اچھا, تو یہ بہت ضروری. دیکھیں, فلیکس ہونا کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ اپنے سے مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ان کی زبان میں بات کرنے کے لیے فلیکس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی آپ میٹنگ کر کے گھر میں آتے ہیں تو آپ کمفرٹ زون میں آپ کو آنا چاہیے. کمفرٹ زون آپ کی بریدنگ اسپیس ہے, کمفرٹ زون آپ کا زون آف ہیپینس ہے. کمفرٹ یعنی آپ کی جو ٹائپ ہے وہ آپ کا زون آف ایکسیلنس ہے, وہاں سے انرجی ملتی ہے. آپ زون آف ایکسیلنس ہے, دیٹ مینس کہ اگر مجھے ٹائپ پتہ چل جائے اور میں اس ٹائپ میں رہتے ہوئے کام کروں تو میری ایکسیلنس ہوگی. ایکسیلنس, آپ میرا ہر کام ایکسیلنس پہ ہوگا. وہ یعنی آپ کے جو کام جس پرپس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے وہ آپ بہت جلدی اچیو کر لیں گے. اور آپ وہ آپ کی ٹائپ ہے, جس کو ہم نے کمفرٹ زون کہہ کے اتنا اس کو بیچارے کو بدنام کر دیا ہے کہ ہنسنا ماحول ہو گیا ہے ہمارا. ہم سمجھتے ہیں ہم ہنس رہے ہیں یا خوش ہیں تو یہ کچھ جرم کر رہے ہیں ہم. بھائی کمفرٹ زون میں ہی تو رہ کے یہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اتنی بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی ہیں. اگر کمفرٹ زون میں ایلون ماسک نہیں رہتا یا کمفرٹ زون میں ایڈیسن نہیں رہتا, یعنی جس دن اس کی شادی تھی ایڈیسن کے بارے میں ڈاکومنٹڈ ہے, اس دن وہ لیب میں تھا. یعنی اگر اس کو لیب میں مزہ نہیں آتا تو ہم کیا کہیں, اس کا وہ کمفرٹ زون اس کی لیب تھی, اور وہیں پر ایکسیلنس بھی کریٹ ہو رہی ہے. ایکسیلنس ایسی ویسی پرائیویٹ لیب پہلی اس نے بنائی, دنیا روشن کر کے چلا گیا. تو کمفرٹ زون از بیوٹیفل زون. کمفرٹ زون آپ کی ٹائپ ہوتی ہے, اور ہمیں بس یہ سیکھنا ہے کہ کب ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کسٹمر 16 طرح کے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے 16 طرح کے ہیں. خوبصورت. تو جو ڈاکٹر آپ سے مختلف ہے نا, اس کو اپنے کسٹمر بنانا ہے تو تھوڑا سا آپ باہر آ جائیں اس سے. وہاں جا کے اگر آپ اپنی بولی بولیں گے نا تو پھر اس سے دوستی نہیں ہوگی. تو آپ سچویشنلی تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں, اس سے میٹنگ کریں اور پھر دوبارہ اپنے کمفرٹ زون میں آ جائیں. خوش رہنا آپ کے جسم کا ہر سیل ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے خوش رکھو. دیکھیں, جب آپ اسٹریس میں آتے ہیں تو آپ کی سب سے پہلے جو آپ کا جو بریدنگ ٹائیڈل والیوم ہے نا, یہ کم ہو جاتا ہے.
ہم سانس بہت شیلو لیتے ہیں. پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جسم میں صحیح آکسیجنیشن نہیں ہوتی. پھر کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر, باڈی کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ آکسیجن نہیں آ رہی, بی پی بڑھاؤ. تو ہم اسینشیل ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں. اصل میں وجہ کیا تھی؟ کرونک اسٹریس. نو نون ریزن جس کو ہم کہتے ہیں. وہ نون ریزن اس لیے کہ اندھیرے میں دیکھ رہے ہیں. آپ روشنی میں دیکھیں تو 1 منٹ میں ریزن اسینشیل ہائپر ٹینشن کی جو میری بہت کلیئر کنزیکٹیو آبزرویشن ہے وہ اسٹریس ہے. آپ اس کا اپوزٹ کر دیں, اسٹریس کا اپوزٹ کر دیں, خوش رہیں, دیکھیں سوال ہی نہیں ہے آپ کو بلڈ پریشر ہوگا. جو لوگ خوش رہتے ہیں آپ دیکھیں ان کو بلڈ پریشر نہیں ہوتا. جو لوگ اپنی خوشیوں کو خرید لیتے ہیں اور وہ اپنی ان پہ خیال رکھتے ہیں. اچھا, اس کا ایک اور بھی ہائپوتھیسس ہے کہ یوگا وغیرہ جو لوگ کرتے ہیں, جو بریدنگ افیکٹو بریدنگ کی ایکسرسائزز کراتے ہیں, اس سے بی پی بہت کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب وہ بڑھا کیوں تھا کہ آکسیجن کم کیوں تھی اسٹریس کی وجہ سے. تو ہم لوگ نے اسٹریس میں رہنا وہ بنا لیا ہے اپنا کہ بھائی اسٹریس میں رہیں گے, ٹینشن لیں گے تو کام ہوگا, ورنہ کام نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹائپ میں رہ کے اپنی اسٹریٹجیز بنانی چاہیے کہ ہم کیسے اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. اور اگر ہم سامنے والے کو پہچان لیں تو ہماری سکسیس بہت آسان اور بہت جلدی ہو جائے گی. یعنی جو لوگ ہمارے ٹائپ کے نہیں بھی ہیں ان سے بھی ہم سیل لے لیں گے. لیکن اگر میں بہت زیادہ فلیکس نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں اپنے ٹائپ کے لوگوں سے تو سیل لے ہی لوں گا. تو اگر کسٹمر زیادہ ہیں تو مجھے تو فلیکس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسٹمر کم ہیں تو پھر مجھے فلیکس کرنا پڑے گا. کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے تو پھر آپ فلیکس سیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فلیکس بہت آسان ہے. فلیکس کا مطلب میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کا اپنا کمفرٹ زون ہے, آپ کی اپنی پرسنالٹی ٹائپ ہے جس کے اندر آپ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو اور اچھا پروڈیوس کرتے ہو, اچھا کام کرتے ہو. اگر سامنے والا آپ کے اس ٹائپ سے مطابقت نہیں رکھتا, کسی اور ٹائپ کا ہے, تو اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی ٹائپ یہ ہے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے کمفرٹ زون سے باہر جاتے ہیں. اچھا, ججمنٹ کرنا, ان سے بات کرنا زیادہ آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. میٹنگ کر کے اپنی سیل کریں اور پھر واپس آ کے دوبارہ اپنے زون میں. اب چھوٹی سی مثال دوں, پی اور جے. آدھی دنیا پی ٹائپ کی ہے, آدھے لوگ جے ٹائپ کے ہیں. پی اور جے کیا سر؟ یہ جو لاسٹ لیٹر ہوتا ہے ہماری ٹائپ کا, جیسے میں ENFP ہوں, آپ مجھے جے لگ رہے ہیں, جو آر ویری آرگنائز ماشاء اللہ. تو یہ آدھی دنیا پی ٹائپ کی ہے, آدھی دنیا جے ٹائپ کے لوگ ہیں, پوری دنیا. تو جے لوگ جو ہیں ان کو ہم پروجیکٹ مینیجرز کہتے ہیں. یہ کلوجر سے کام کو شروع کرتے ہیں اور ریورس پلاننگ کرتے ہیں, اور جب تک کام کلوز نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو دے آر نیچرلی کلوجر اورینٹیڈ, ٹائم باؤنڈ, پنچول, گول سیٹر, پلانر. یہ سب چیزیں ان کے اندر پیدائشی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی نالج سے یا ایجوکیشن سے تعلق نہیں ہوتا. گاؤں کا بھی ایک آدمی ہے نا, اور وہ جے ٹائپ کا ہے. گاؤں کا ایک بچہ ہے, کبھی اسکول نہیں گیا, اگر وہ جے ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ملیں گی آپ کو. اور پی ٹائپ کیا ہے؟ پی ٹائپ کے لوگ جو ہیں یہ پرابلم سالور ہیں. یہ پرابلم سے خوش ہوتے ہیں, یہ پرابلم کو حل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اور یہ ہم پڑھتے بھی ہیں کہ آرگنائزیشنس میں یا لائف میں 2 ہی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, یا تو پرابلمس ہوتے ہیں یا تو پروجیکٹس ہوتے ہیں. پروجیکٹس وہ ہوتے ہیں, کھانا کھانا ہے, ایک فکس چیز ہے, سونا ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, وقت پہ سوئیں, وقت پہ اٹھیں. پرابلم یہ ہوتی ہیں جیسے کہ اب بچہ رو رہا ہے, اب یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, بچہ رو رہا ہے, جب تک ہم اس سے پیرنٹنگ از اے پی ایکٹیویٹی. یہ ایسی ایکٹیویٹی جو کہ کبھی کبھی آتی ہے, مہمان آ گئے بھائی, اور وہ پتہ نہیں کب جائیں گے بھائی, تو یہ ایک پی ایکٹیویٹی ہے, وہاں آپ جے نہیں بن سکتے. تو یہ 2 طرح کے ہمیں کام ہوتے ہیں زندگی میں, اور اللہ پاک نے 2 ہی طرح کے لوگ بنائے ہیں. میں تو ابھی سیلز والوں کے جو ہے نا ضمیر بنا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ وہی سیم ٹریننگ, سیم سٹی, سیم ایج, سیم کمپنی, ریسورسز سارے سیم, کمپنی کو ہم کیوں یہاں پر رگڑیں کہ وہ ٹریننگ بھی سیم ہوئی ہے ان کی. 5 ٹیریٹریز ہیں میری سٹی کے اندر, 5 ٹیریٹریز میں سے 3 ٹیریٹریز جو ہیں سپر ڈپر پرفارم کر رہی ہیں اور 2 پرفارم نہیں کر رہی ہیں. تو اب تو کمپنی کی ٹریننگ کا مسئلہ نہیں ہے نا, ہم ان کو کیسے دیں؟ کیا کچھ میڈیکل ریپس پہ ذاتی طور پہ کچھ ذمہ داری نہیں ڈالیں گے آپ؟ نہیں, میں اس لیے نہیں ڈالوں گا کہ وہ بیچارہ تو گھر سے آیا ہے سیکھنے کے لیے. اچھا, ہوتا ہی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اب ہم وہ سیکھتے ہیں جو سیکھ سکتے ہیں, ہم وہ نہیں سیکھتے جو ہمیں سیکھنا چاہیے.
اب ایک آدمی کا کمفرٹ کی طرف جاتے ہیں. ہاں پڑھنے میں بھی کمفرٹ کی طرف جاتے ہیں. آپ ایون ڈاکٹرز کو لے لیں, ڈاکٹرز ایک ہی کیریکولم پڑھ کے نکلتے ہیں, مگر جو ان کی ٹائپ ہوتی ہے وہ اس ڈائریکشن میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح جو فارما ایسوسیٹ ہے, اگر اس کی ٹائپ میں فوکس نہیں ہے تو اس کو آپ فوکس پڑھا بھی دیں گے نا, وہ نہیں سیکھ پائے گا فوکس. اس کو ٹیم سے ہٹا دیں. نہیں, اس کو یہ بتائیں کہ یہ جو تم سیلنگ کر رہے ہو یہ فوکس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے, تو اس کو فلیکس سکھانا پڑے گا. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ہمیں نالج لیول, اسکل لیول سے تھوڑا سا ڈیپر لیول پہ جا کے ایٹیٹیوڈ لیول پہ لوگوں کو سکھانا ہے کہ بھائی سکسیس کی اسکل تمہارے اندر نیچرل یہ والی اسکل نہیں ہے, اس کو سیکھو. اب جو ایکسٹروورٹس ہوتے ہیں ان میں فوکس کا ایشو ہوتا ہے, اور جو آئی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم یہ کہہ کے مار دیتے ہیں کہ تمہیں تو بولنا نہیں آتا, تم تو زیادہ لوگوں سے ملتے نہیں ہو. یعنی ہم لوگوں کو کسی حال میں جینے نہیں دیتے, شرمیلے ہو. یعنی عجیب میں آپ کو اور یہ لیبل ہے, نیگیٹو لیبلنگ ہے اس کے اوپر یہ. ہاں, اب ایک آدمی کو آپ یقین کریں کہ آپ ایک پانی کو بھی بولیں نا تم اچھے نہیں ہو, وہ پانی کالا ہو جاتا ہے. اور یہاں ہم دن بھر صلاح باتیں سن رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیسے زندہ رہتے ہیں, میں تو اس پہ حیران ہوں. تو اگر ہمارے مینیجرز اپنی ٹیم کو سمجھ لیں اور تھوڑا سا ان کو انکریج کریں اور ان کو تھوڑا سا سکھائیں پیار سے, پھر دیکھیں سیل نہ ہو تو پھر مجھے بتائیں. ایک ایریا مینیجر, ان کے پاس ان کی ٹیم میں 5 فارما ایسوسیٹس ہیں, میڈیکل ریپس ہیں. کب اس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے ایریا مینیجر کو کہ اب یہ جو 5th ون میڈیکل ریپ ہے اس کی میری ٹیم میں گنجائش نہیں ہے؟ مینیجر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجی آف مینجمنٹ کیا ہے. چونکہ اگر اس کو اپنے ٹیم کی اور اپنی پہچان نہیں ہے, اپنی ٹیم کی پہچان نہیں ہے, اس کا مطلب وہ بہت نیرو سیٹ آف اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کر رہا ہے, کیونکہ اس کو اپنی پہچان ہے اور وہ اپنی اسٹریٹجی سے لوگوں کو دیکھ رہا ہے. تو اس کو تو پھر یہی کرنا چاہیے کہ جو اس کو لگتا ہے کہ لوگ اس کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر ٹائم ضائع کرنے کا فائدہ سر اتنی بڑی بات نا اس وقت کیمرے پہ بول رہا ہوں کہ جو مینیجرز یہ اسٹریٹجی جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ اگر 5 ٹیم ممبرز ہیں تو ڈفرینٹ ٹائپس ہیں, ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرو اور ان کے اندر جو بیسٹ آؤٹ کم لے سکتے ہو وہ لو, اور جہاں جہاں پر ان کو کہتے ہو کہ اپنا کمفرٹ زون سے باہر نکل کے حملہ کرو واپس آ جاؤ, کیونکہ کام تو سارے کرنے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایسا ٹیم میں مینیجر کرتا ہے نا باس, تو اس کو بائسڈ کہا جاتا ہے. اس کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے, ان کو الگ میں بھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, فیوریٹزم کی بات نہیں کر رہا باس, کہ اس کو الگ سے ٹریٹ کر رہا ہے. اس کو کہا ہے کہ تمہارے پاس 10 کسٹمرز ہیں, اس کو پورے مہینے میں کرنا ہے. مجھے کہا ہے کہ پورے کراچی کے لاہور کی جو ٹریٹری ہے, لاہور کے اس ٹریٹری کے اندر 5 لڑکے 5 کی جناب میڈیکل اسٹورز کو وزٹ کر کے آؤ. اب ایریا مینیجر کو پتہ ہے کہ یار یہ بندہ بھاگنے میں اچھا ہے, جائے گا تو ڈاٹا نکال کے لے کے آ جائے گا. اس کو کہا ہے کہ 10 کسٹمرز کی پروفائلنگ کرنی ہے, یہ اس میں اچھا ہے. منتھ کے اینڈ میں سننے کو کیا ملے گا اس ایریا مینیجر کو کہ مجھے ہر بندے کو اپنا کام مشکل لگ رہا ہے نا. کیا سننے کو ملے گا کہ بائسنگ کرتے ہیں, یہ اس کو الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, مجھے الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں, اس کو الگ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ بیچارہ ایریا مینیجر کیا جواب دے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں جب بھی نوکری ہم کریں نا کسی بھی پوزیشن پہ, تو ہمیں نوکری جو ہوتی ہے نا وہ ٹاسک پہ ہوتی ہے. یعنی ہمیں کوئی کام دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے کرنا ہے, اسے تمہیں اتنے پیسے ملیں گے, رائٹ. تو ہمیں اس کے آگے پیچھے کسی کی سننی نہیں چاہیے. یعنی ہمیں بہت احترام سے کہنا چاہیے لوگوں کو کہ آپ نے یہ کام کرنے کے ہمیں پیسے دیے ہیں, یہ کام ہم نے, ہاں کام نہ ہو تو پھر مینجمنٹ کا بنتا ہے کہ بھئی آپ کا ٹارگیٹ تھا اتنا, وہ آپ نے اچیو نہیں کیا. لیکن اگر ایریا مینیجر اپنی کسی بھی اسٹریٹجی سے جو کہ ایتھیکلی رائٹ اسٹریٹجی ہے اس سے اس نے آپ کو ٹارگیٹ کر کے دے دیا ہے, تو پھر اب تو مینجمنٹ کا کام نہیں ہے نا کہ وہ اس کو بائسنس کا اس پہ لیبل لگائے. وہ کوئی بھی اسٹریٹجی یوز کرے. اس نے بھائی اب ایڈیسن نے روشنی جلائی دنیا میں, یا اسٹیو جاب نے ریچسٹ آدمی بنا, وہ تو اب کوئی تھوڑی جا کے پوچھ رہا ہے. وہ تو بہت خطرناک باس تھا. ایون ایلون ماسک جو ہے اتنا خطرناک باس ہے, کھڑے ہزاروں لوگوں کو نکال دیتا ہے, وہ تو پوچھتا بھی نہیں ہے.
لیکن لوگ اس پہ تو اس کو برا نہیں کہتے, لوگ تو کہتے ہیں دنیا کا امیر ترین آدمی ہے, اچھا سیٹ ہے یہ, اچھا سیٹ ہے. یس, اور بلکہ انسپریشن لے رہے ہوتے ہیں کہ جیسا بننا ہے. تو ہمیں بہت کلیئر ہونا ہے کہ سکسیس کیا ہے. سکسیس تعریف کروانا ہے یا سکسیس ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پروفیشنل لائف میں تعریف از ناٹ دا سکسیس. تعریف ہمیں گھر کے لیے رکھنی چاہیے. ہم گھر سے نکلتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, ویری کلیئر. تو ہمیں اپنے باس کو بھی بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ سر یہ ٹارگیٹ ہے, انشاءاللہ میں اس سے اوپر دوں گا آپ کو. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ باس پرسنل ہو رہا ہے یا وہ آؤٹ آف دا ٹارگیٹ آپ کو ذلیل کر رہا ہے, تو ہمیں ان کو ایک اچھا یہاں ہوتا بھی نہیں ہے بہت زیادہ تر جو ہے نا, جو ایشوز کب شروع ہوتے ہیں, کانفلکٹ کب ہے ٹیم کے اندر, جب ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے ہیں نا, یا گھر کی بات بھی کرتے ہیں, جب چیزیں پوری نہیں ہوتی تب کانفلکٹس ہیں نا. اور کانفلکٹ جب اگر آپ 100% کر رہے ہو تو اب 100% ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری ایفرٹس کرنی ہوں گی. باس اندھا نہیں ہے باس کہ اس کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں اس سیل ٹارگیٹ. ہم ایکسکیوز بناتے ہیں یہ بائسنس کو, ریسورسز کی کمی کو, کہ 100% نہ ہونے کے ریزنز یہ ہیں. نہیں, ٹارگیٹ اچیو نہیں ہوا تو پھر نو مرسی, آئی مین کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں نہیں, دیکھیں آپ نے مجھے 10 بجے بلایا, میں 10 منٹ پہلے آیا تھا یہاں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ میں نے پٹ کے سیکھا ہے, جبکہ میری ٹائپ نہیں ہے یہ. یعنی کوئی مرسی نہیں ہے, مجھے معافی مانگنی ہی نہیں چاہیے اگر میں 10:01 پہ آیا ہوں یہاں پہ. تو یہ ہے ہی نہیں کہ آپ کو ٹارگیٹ آپ نے لیا ہے, اس کے آپ پیسے لے رہے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹارگیٹ نہیں ہوا. نہیں, نہ ہوا تو پھر اب آپ گھر جائیں, یعنی آپ کو خود ہی چلے جانا چاہیے. اس سے پہلے کہ کمپنی آپ کو وہ کرے, آپ کہیں یار میں نہیں کر سکتا, فائنڈ سم ادر جاب. 1000 نوکریاں ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. آپ کیوں اپنے آپ کو, اپنی سیلف اسٹیم بچائیں, اپنی عزت نفس بچائیں اور موو آن. اچھا, آپ جو فارما کے بڑے لیڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, جی, ٹائم گزرتا ہے, ایز اے کنسلٹنٹ بھی, ایز اے ٹرینر بھی, ایز اے دوست بھی, جی, کیا دیکھتے ہیں باس کہ جو ٹاپ موسٹ فارماسیوٹیکلس کے اندر ڈائریکٹران تک پہنچ جاتے ہیں, ڈائریکٹر تک بن جاتے ہیں میڈیکل ریپ سے, کچھ کوالٹیز کیا ان سب میں سملیرٹیز کوئی ڈیٹا ہے آپ کے پاس, یا کچھ ایسی تھاٹ پروسیس ہے آپ کے پاس؟ اچھا, ان کے اندر بھی جو ہے وہ وہی ہے کہ جو سب سے کامن ہے فیکٹر جس سے وہ گرو کرتے ہیں وہ ٹارگیٹ اچیومنٹ ہے. کہ اگر وہ ٹارگیٹ اچیو کر رہے ہیں تو ان کا جو باس ہے وہ بھی نہیں ان سے پوچھتا کہ تم نے کیسے کیا. تو یہ سمپل فارمولا ہے, یعنی آپ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرتے رہیں اور کسی بھی ٹائپ کے ہوں آپ گرو کرتے جاتے ہیں. اور اگر آپ اپنے ٹارگیٹ ہی اچیو نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو بہانوں کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا. پھر تو آپ بہانوں کی اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے جتنے بہانے بناؤ آپ بنا لیں, یہ برا ہے وہ برا. بھائی آپ نے ٹارگیٹ پیسے پورے لیے ٹارگیٹ نہیں کیا. کہتے ہیں نا, کبھی تو ہم سن کے ایسا بھی لگتا ہے جیسے پوری کائنات مل کے اس کو تباہ کرنے میں لگ گئی ہے, جبکہ اسی کی ٹریٹری کے برابر میں ایک اور ٹریٹری ہوتی ہے, اسی کی کمپنی کا لڑکا گرو کر رہا ہوتا ہے. یہ بات بڑی پیاری لگی کہ آپ کی ٹائپ کچھ بھی ہے, پہلے دماغ کو بناؤ کہ ایک اچیو کرنا تو ہے. بہت ہی آپ نے پیارا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مجھے بہت سارے میسیجز آتے ہیں, لوگ میسیج کرتے ہیں پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ اس کو کہتے ہیں یو ٹرن لینا نا, کہ آپ نے ایک چیز کہہ دی پھر آپ کہتے ہیں نہیں یہ مجھے نہیں کہنی چاہیے. تو یہ عموماً لوگ کر رہے ہوتے ہیں. بول کے سوچنا ایک ہوتا ہے, سوچ کے بولنا. اچھا, یہ ٹائپ ریلیٹڈ ہے. آئی لوگ سوچ کے بولتے ہیں اور لوگ بول کے سوچتے ہیں اور پھر دوبارہ بولتے ہیں. اچھا, کبھی کبھی نا ہمیں اس طرح کے موقع نہیں ملتے کہ ہم دوبارہ سے بول سکیں. ایک ہی موقع ہوتا ہے. ایک اب ڈاکٹر کے پاس آپ نے 2 مہینے سے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا ہے, آج اس نے ٹائم دیا ہے اور آپ نے بات کرنی ہے. اب آپ نے وہاں اسٹائل سے بات نہیں کرنی, آپ سوچ کے جائیں کیا بات کرنی ہے. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ ٹارگیٹس کی بات ہوتی ہے کہ ہم, یعنی یہ ہر ایک کے لیے ہے, یہ سکسیس کا رول ہے. آپ کسی بھی کوئی بھی سکسیس کی بک پڑھ لیں تو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار پہلے ہم یہاں کامیاب ہوتے ہیں, ہم اپنی سکسیس کو یہاں دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم سامنے دیکھتے ہیں, اور جو یہاں نہیں دیکھتے پھر وہ وہاں بھی نہیں دیکھ پاتے. تو یہ ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے کہ یار سکسیس جو ہے وہ صرف محنت سے نہیں آتی, محنت اس میں ایک بہت چھوٹا سا جز ہے. پہلے کامیاب یہاں ہونا ہے, پہلے یہاں کامیاب ہونا ہے. اس سے آپ کا سب کانشیس ایکٹیویٹ ہوتا ہے, سب کانشیس پوری دنیا کو کام پہ لگاتا ہے. پھر آپ جاتے ہیں تو اس پیراڈائم میں فٹ ہوتے ہیں. جا کے آپ اپنا چھوٹا سا کام کرتے ہیں, باقی دنیا وہ کام کر رہی ہوتی ہے, مل کے کام ہو جاتا ہے. ویری نائس. تو یہ ایک پرنسپل آف سکسیس ہیں. یہ
ہمیں اپنی ٹائپ کو ان اصولوں کے آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. یعنی ہم آئی ہوں تو سوچیں اور ای ہوں تو نہ سوچیں. نہیں, آئی ہوں تو بھی سوچیں اور اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں, اور ای ہوں تو بھی اپنے آپ کو سوچیں. ایک ہیومن سائڈ پہ سوال ہے, اس کو آپ سائیکالوجی سے چاہیں تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں. ایک بیچارہ سیلز والا, بیچارہ کا ورڈ کہہ رہا ہوں کیونکہ سوال ہے, ابھی تک ہم بیچارہ نہیں کہہ رہے تھے اس کو. نہیں, بیچارہ نہیں ہے. بائک پہ بھاگ رہا ہے وہ, جی جی, گرمی سردی سب برداشت کر رہا ہے وہ. ہم نے تو دیکھا باس کہ 1 ڈگری میں بھی بھاگ رہے ہیں بیچارے, 50 ڈگری میں بھی بھاگ رہے ہیں بائک کے اوپر. ڈاکٹر کے پاس پہنچیں گے, کپڑے صاف ہونے چاہیے. سیلری بہت اچھی نہیں ہے بیچاروں کی. بیچارہ صرف یہی کہوں گا باس, سیلری بھی بہت اچھی نہیں ہے. ان کو سیلز کرنے کے لیے بہت سارے ایسے مینز ہیں جو کمپنی نہیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, اور انڈیو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. وہ جیب سے پیسے لگا کر سیلز بھی کر رہا ہوتا ہے, ٹارگیٹس پورے کر رہا ہوتا ہے. دیز آر دا ریالٹیز. آپ کو کیا لگتا ہے باس کہ اس اکانومک باؤنڈری میں رہتے ہوئے اگر کوئی اندر سے نہیں چاہ رہا یہ سب کرنا, بٹ ساتھ میں وہ یہ کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں کروں گا نا تو میں سروائیو نہیں کر سکتا, تو یہ جو اندر سے نہ کرنے کی آواز اور بلیف کی حد تک یہ سوچنا کہ یہ نہیں کروں گا تو میں سروائیو ہی نہیں کروں گا, گرو نہیں کروں گا, کس کی آواز سنیں؟ دیکھیں لوگوں کو تو پیسوں کی سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیں کمانے سب پیسہ نکلے ہیں, لیکن آپ لوگوں سے پوچھیں کہ نہیں پیسہ تو اچھی چیز نہیں ہوتی, یہ اس نے کمایا ہے, چوری سے کمایا ہوگا, یہ ڈاکے سے کمایا ہے اس نے. تو ہمارے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو آدمی زیادہ پیسہ بنا رہا ہے وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے میں ڈالی گئی ہیں جو کہ غلط ہیں. تو اگر ہم اپنے, یعنی میں نے دیکھا ہے کہ شکر خورے کو اللہ شکر دے دیتے ہیں. اگر آپ کو پیسوں کی سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے پیسے بنانے ہیں اور کتنے بنانے ہیں, آپ بنا لیں گے اتنے. اسٹریٹجی آپ خود ہی ریجیکٹ کرتے جائیں گے, یار یہ نہیں, اس میں اتنے پیسے نہیں بنتے, یہ اسٹریٹ نہیں یار, اس میں اتنے پیسے نہیں بنیں گے. وین یور ٹارگیٹ از کلیئر یو ول پک اینڈ چوز اکارڈنگ ٹو یور ٹارگیٹ, کہ یار یہ اسٹریٹجی ادھر اتنے پیسے مجھے دے گی نہیں, تو میں کیوں اس پہ ٹائم ضائع کروں. تو ہمیں مشورے کرنے چاہیے ایک بڑوں سے, اپنے دوستوں سے, یار مجھے اتنے پیسے کمانے, تو اس کے لیے کون سا طریقہ بہتر ہے. تو پھر ہم ریسرچ کر کے کام کریں. اور یہ جو آپ نے سچویشن بتائی ہے, جو بچے بیچارے سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی نالج بہت لمیٹڈ ہے. یعنی میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں ان کے پاس کچھ نہیں تھا, صرف ایک چیز تھی یا انہوں نے سیکھ لی کہ یار ہم نے پیسے بنانے ہیں, تو وہ بنا لیے انہوں نے, اربوں روپے بنا لیے انہوں نے. ہم دیکھتے ہیں باس, ایک گاؤں کا لڑکا اس وقت ایک بڑی کمپنی کے اندر ڈائریکٹر مارکیٹنگ اینڈ سیلز ہے. ہم جب اس کے گاؤں کو جا کر دیکھا نا, ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے باس, ابھی تک ڈیولپ نہیں ہے. اور وہ وہاں سے نکل کے یہاں آ گیا. کراچی, لاہور, ممبئی, ڈھاکہ, بڑے شہروں والے بھی فیل ہو رہے ہیں. تو ہمیں اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ نوٹ کریں کہ وہ گاؤں والا کیسے ڈیولپ ہوا. اس کو چوٹ لگی, اس نے یہ چیز کسی بھی طریقے سے سیکھ لی کہ مجھے اتنے پیسے کمانے ہیں, یہاں تک پہنچنا ہے, یہاں تک پہنچنا ہے مجھے. اور پھر وہ ہر اس اپرچونٹی کو اس نے نو کیا جو اس کو اس ٹارگیٹ سے دور کر رہی تھی. اس نے کہا نہیں, مجھے ادھر نہیں, مجھے ہیرے کی نہیں, مجھے چاندی نہیں, سونا چاہیے, مجھے سونا نہیں, ہیرا چاہیے. جب تک آپ ایک چیز کو منع نہیں کریں گے, اگلی چیز کی طرف کیسے جائیں گے؟ تو آپ کو یہ طے کرنا ہے آپ کو چاہیے کیا. اللہ پہ بھروسہ کریں, اللہ دے دیتے ہیں. دنیا از فل آف ریسورسز. اللہ میاں دیکھیں, دنیا میں اس وقت 8 ارب لوگ ہیں, یہ سب کے سب بلینئر بن جائیں, سب کے سب بلینئر بن جائیں, ابھی تقریباً 3000 بلینئر ہیں, تو بھی دنیا کے خزانوں کو کوئی فرق نہ پڑے. اتنا سونا, چاندی, بٹ کوائن اور سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے دنیا میں. سب لوگ ارب پتی بن سکتے ہیں. پرابلم اسٹریٹجی, پرابلم ہمارے اندر ہے, ہم بننا ہی نہیں چاہتے, ہم زیادہ پیسہ نہیں کمانا چاہتے. ہمارے تو معاشرے میں پیسے سے کراہیت ہے, اور مرتے ہیں ہم پیسے کے لیے جا کے. یعنی ہم بائک پہ گھوم رہے ہیں. یعنی میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا, یعنی یہ میں بالکل سائیکلوجیکل اسٹڈی بتا رہا ہوں
کہ پیسے کی سمجھ ہی نہیں ہے لوگوں کو. ہر سیٹ ہمیں نا برا آدمی نظر آتا ہے, ہر کامیاب آدمی ہمیں لگتا ہے کہ اس نے 2 نمبری سے پیسہ بنا لیا. کامیابی سے نفرت ہے اور خود وہی چاہیے ہمیں, خود وہی چاہیے ہمیں. ہم بھی سیٹ ہی بننا چاہتے ہیں, ہم بھی ڈائریکٹران بننا چاہتے ہیں, اور ڈائریکٹران سے اور سیٹ سے ہمیں نفرت بھی ہے. اچھا, لیکن آپ ابھی اسی ماحول میں جو کمیونٹیز ایسی ہیں جو ذرا ویل کنیکٹڈ ہیں اپنے ماضی سے, مثلا میمن کمیونٹی ہے. اب اے کے ڈی صاحب کو لے لیں. اے کے ڈی صاحب کون سی کلاس میں فرسٹ آتے تھے؟ نہیں آتے تھے. آج جو ہیں وہ فلدی رچ ماشاء اللہ تعالیٰ, یا جنہوں نے ابھی پی آئی اے پرچیز ہلٹن کے ہیں, یاسین ملک صاحب ہیں, وہ خود اپنی اسٹوری سناتے ہیں کہ میں 8ویں پاس ہوں, میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن ہم یہاں لوگوں کو ہارورڈ بھیج دیتے ہیں, وہاں تو اچھے نوکر بن کے آتے ہیں, وہاں سے اچھے. آپ تو پیسہ پہلے ادھر آتا ہے, کتنا چاہیے آپ کو, بس اتنا آپ اللہ سے مانگیں, اللہ دے دیں گے. آپ دیکھیں کتنے لوگ جو بائکوں میں خوار ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کام پسند نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. وہی لوگوں سے آپ پوچھیں تم نے آج ظہر کی نماز میں اللہ سے پیسے مانگے؟ وہ کہیں گے نہیں, اللہ سے پیسے تو نہیں مانگے. میں کہا جو تمہیں چیز چاہیے تم نے کیوں نہیں مانگی اللہ سے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سکسیس کو ڈیفائن کریں. دنیا بھر میں اسمارٹ گولز پہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ نے گول اسمارٹ رکھیں. آپ نے 1 ارب کمانا ہے, 1 ارب کا سوچیں, 2 ارب 2 ارب, نہیں ارب پتی بننا تو 10 کروڑ کا سوچیں, کس طرح کے گھر میں رہنا ہے اس کا سوچیں. تو یہ جو فائنینشیل ٹارگیٹ ہیں یہ نمبرز میں ہونے چاہیے. آپ کا مائنڈ ان کو ایمبیگوٹی میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر مجھے فلور بھی نہیں دیکھیں, آپ مجھے کامیاب ہونا ہے تو بتاؤ کہ کامیاب کب ہونا ہے, کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے, اور نمبرز کیا چاہیے جب تم کہو گے میں کامیاب ہو گیا. ہاں, اب جیسے مجھے آنا تھا یہاں, میز 9 پہ پہنچا میں نے کہا یار یہ ابھی تک دفتر نظر نہیں آ رہا. پھر میں نے آپ کو کال کی کہ کدھر ہے, آپ نے کہا فرسٹ پہ. میں نے کہا اچھا اس کے مطلب اوپر ہے. یعنی ہمیں جب تک ایگزیکٹ لوکیشن ہم مائنڈ کو نہیں دیں گے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اور جو لوگ دے دیتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں. ایک فارما ایسوسیٹ یا سیلز مینیجر, ایریا مینیجر جو کہ آن فیلڈ موجود ہیں, ان کی ٹائمنگ جو ہے نا, دن میں 2 دفعہ کام کرتے ہیں 24 گھنٹے میں. صبح کانٹیکٹ پوائنٹ پہ 8:45 بجے پہنچے, دوپہر 3 بجے تک کام کیا, 3:30 تک کام کیا, پھر گھر گئے یا پھر میٹنگ میں چلے گئے, واپس 7 بجے پھر کانٹیکٹ پوائنٹ پہ موجود ہیں, اور اگر ڈاکٹر رات 2 بجے مل رہے ہیں تو 2 بجے تک بیٹھا ہوا ہے وہ. اس کے بعد وہ جاتا ہے گھر. اب ٹارگیٹ کا پریشر بھی ہے, منتھ بھی کلوز ہونے والا ہے, پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں, لگانے بھی ہیں, اور سردی گرمی جسم بھی تھکا ہوا ہے. اب وہ گھر جاتا ہے باس. اب کیا میں اس میڈیکل ریپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں, اس سیلز مینیجر سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ گھر جا کر خوشی خوشی جائے, ان لوگوں کو ٹائم دے؟ ہیومنلی کیسے پاسبل ہے؟ آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. دیکھیں آپ کو اپنی فیملی کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ دس از پارٹ اینڈ پارسل آف دس کیریئر, اور پھر آپ کو اپنے سپورٹرز چاہیے ہوتے ہیں اپنی فیملی میں, اور آپ کو ایسا لائف پارٹنر چاہیے ہوتا ہے جو اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرے. اور اس میں آپ کے دیکھیں بیگم جو ہوتی ہے نا, وہ تو گاڑی کا دوسرا پہیہ ہے. اگر ایک پہیے میں ہوا بھی کم ہو جائے نا تو گاڑی آپ اسموتھلی چلا ہی نہیں سکتے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ شادی کی سے پہلے اپنی ہونے والی بیگم کو بتا دیں کہ دس از مائی کیریئر اینڈ دس از مائی لائف, تو آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو یعنی اس میں غلط ایکسپیکٹیشن تو آپ نہ دیں اور نہ رکھوائیں کہ ایسا ہو سکتا. کیریئر میں ہے ہی یہ, یعنی کسی بھی کمپنی میں ہوں آپ, تو دس از دی پارٹ اینڈ پارسل آف دس پروفیشن کہ ڈاکٹر یا تو شام میں کلینک کرتے ہیں یا تو وہ صبح کلینک کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی ہے. ہیلدی ریلیشن شپ وہ ہوتی ہے جہاں پہ اگلا آپ کو سمجھے, اگلا آپ پہ بھروسہ کرے, اور آپ 1 اور 1 11 بنے, سنرجسٹک ریلیشن شپ ہو, دونوں گرو کر سکیں. اچھا, جہاں پہ ڈاؤٹس کریٹ ہوں کہ آپ صحیح بات بھی کریں اور اگلا اس کو اپریشیٹ نہ کر سکے. واہ واہ, کیا ویسے یہ بڑی ریئل ٹائم سچویشن ہے کہ آپ بات کریں اور اگلا ڈاؤٹ کر رہا ہے. نہیں, یہی ہو رہا ہے سر, گھروں میں ہو رہا ہے. اور اگر شادی سے پہلے یہ بات نہیں ہو سکی تو شادی کے بعد جو ہے اس کو ایجوکیٹ کریں, 100%. دیکھیں اس کو بتائیں کہ اب ہم نے یہی کرنا ہے, ایسے ہی رہنا ہے. اوور ایکسپیکٹ کروانا, ان ریئلسٹک ہونا, تو یا اوور یعنی آپ بڑے بڑے وعدے کر لینا, وعدے نہیں, تو بہت تکلیف دیتے ہیں بعد میں. تو یہ چیزیں اگر ہم تھوڑی سی کمیونیکیشن کلیئر کر لیں,
تو پھر وہ یعنی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن یہ پرابلم وہاں آتی ہے جہاں ہم خاموش رہتے ہیں. آئی لوگ ہوتے ہیں یا ایف لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ, یا این لوگ بہت ہی ہائی. لوگ کون باس؟ این وہ ہوتے ہیں جو بگ پکچر فیوچرسٹک ہوتے ہیں, نان ریئلسٹک, یعنی کہ نا آپ چیزیں دیکھیں. فیوچر تو آئے گا بھائی, جو آیا ہوا ہے پہلے اس کو تو سنبھالو نا بھائی. آپ آج 2 بجے آئے ہو, یہ ریئلزم ہے. آج رات 2 بجے آپ گھر پہنچے ہو, یہ ریئلزم ہے. اس سے جو پیسے آئیں گے وہ دیکھا جائے گا, وہ ابھی آئے نہیں ہے. ترقی ہوگی وہ دیکھا جائے گا. تو ہم نے دونوں کو لے کے چلنا ہے. ریئلسٹک صحیح ہوگا, آج اچھا گزرے گا تو پھر کل آئے گی نا. تو گھر والی جو بھابھی ہیں ان کو یہ بتانا ہے کہ آج کی ریالٹی یہ ہے, آگے کی یہ ہے, ہم نے بیلنس کر کے چلنا ہے. اوور آپ ان کو اگر کر دیں کہ بھئی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, وہ کہیں گے بھئی ابھی تو تم 3 بجے آ رہے ہو, ابھی تو سب کچھ خراب جا رہا ہے. تو آپ ان کو بتا دیں کہ دیز آر دا اسٹیپس ٹوورڈ سکسیس ان دس. اور لائف اسٹائل یہی ہے, اسی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا. اور لوگ کرتے ہیں, لوگ نائٹ ڈیوٹی, ڈاکٹرز بھی نائٹ 36 گھنٹے کی ڈیوٹیز کرتے ہیں. تو یہ کمیونیکیشن ایرر ہے. اگر ہمارے لوگ کمیونیکیٹ کر دیں تو یہ پھر ایٹ لاسٹ جو ہے نا میڈیکل ریپ کو گھر کے اندر ایک ایموشنل سپورٹ چاہیے, بہت چاہیے ہوتا ہے. ایک جب وہ گھر کی طرف جائے تو وہ خوشی خوشی جائے کہ کوئی سمجھنے والا, تھکا ہوا بھلے ہو, سمجھنے والا کوئی موجود ہے, ان کو دیکھنے والا کوئی موجود ہے. 100% چاہیے. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر پروفیشن میں چاہیے. اور فارما ایسوسیٹ جتنی زیادہ اس میں پیشنس ٹیسٹ ہوتا ہے, بہت ٹف جاب ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ سپورٹ دینی چاہیے ان بچوں کو جو جب واپس آتے ہیں, اور ان کو ڈیفینیٹلی. تو فارما سیلز والوں یہ والی جو کٹنگ ہے نا, یہ اپنے گھر میں گھر والی کو بھی دکھا سکتے ہیں. نہیں, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. وہ نہیں ہوتی گروتھ, پھر ہم گھر سے ہی پٹ جاتے ہیں. پھر بہت مشکل ہوتا ہے لڑنا. کیسے لڑیں گے آپ؟ باہر والوں سے لڑ لیں گے, گھر والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان کو کمیونیکیٹ. باہر اگر آپ کو کوئی بات بہت عرصے تک بری لگ رہی ہے تو آپ وہ کمپنی چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر سے نہیں, گھر والوں کو, ہاں ڈاکٹر چینج کریں, سیگمنٹ چینج کر دیں گے. گھر والوں کو کیسے چینج کریں گے؟ ان کو تو رہنا ان کے ساتھ. ہاں, تو ان کو تو آپ پہلے ایجوکیٹ کر دیں, ریڈی کر دیں. سر اس پوری ڈسکشن میں یہ ٹائپ کی بات ہوئی, این کی, پی کے, جی, یہ سب چیزیں بات ہوئی کہ بڑی مشکل چیزیں ہوتی ہوں گی. اگر کوئی ایک میڈیکل ریپ ہے, ایک ایریا مینیجر ہے, ایک سیلز مینیجر ہے, یا کوئی بھی ہے جو دیکھنے والا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے اپنی زندگی میں سکون لانے کے لیے, اپنی اسٹریٹجی فارمولیٹ کرنے کے لیے اپنی ٹائپس کیسے جانیں. تو اس کانٹیکسٹ میں نے یہ کوشش کی کہ جو بھی میں انسانوں کے لیے کر سکوں میں کر دوں. تو میں نے انسان کی جو پہچان ہے اس کو عام بنانے کے لیے بہت کوشش کی کہ ہم اس کو فری کر دیں, کہ ہمیں اپنی پہچان ہو جائے. تو اس کے لیے ہم نے ایک ویب سائٹ بھی بنا لی, knowyourtype.pk. یہ فری ویب سائٹ ہے. سیکنڈ, بہت ساری ویڈیوز ریکارڈ ہو گئیں. اللہ پاک نے قاسم علی شاہ صاحب کو ذریعہ بنایا ہے ان کے چینل پہ, اور لاکھوں ویوز ہیں ماشاء اللہ اس پہ. لوگ خوش ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں, اپنے لوگوں کو پہچان رہے ہیں. تو یہ کہ اب ٹائپ کو جاننا پہچاننا آسان ہو گیا ہے. اچھا, یہ تو پرسنل لیول پہ ہے. اور پھر گوگل سے اور جیمنائی نے تو حد ہی کر دی ہے, سب کچھ بتا دیتا ہے وہ, یعنی کوئی اس میں لمٹ ہی نہیں ہے. تصویریں بھی بنا دیتا ہے. امیج آپ کہیں کہ میرے ٹیلنٹس دکھا دو, بنا کے دکھاؤ, میں دکھا دے گا. آپ کہیں میرے بلائنڈ ایریاز بتاؤ, بتا دے گا. اچھا, میرے کیریئرس مجھے دکھاؤ, وہ بھی یعنی جو آپ کہیں گے نا بتا بھی دے گا, لکھ بھی دے گا, اور پکچر میں بھی بنا کے. یہ یہاں تک ہم فری میں پہنچ گئے. اچھا سر, اب ہم تو یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ فارماسیوٹیکل کمپنیز, دیکھیں میں باہر کے نش کا مجھے نہیں پتہ, اندازہ نہیں ہے کہ فارما کی کمپنیز بھی ہیں اور اچھی کمپنیز ہیں جہاں پر آپ اپنی ٹریننگز اور یہ سب چیزیں کروا رہے ہیں. بلکہ ابھی بھی مجھے پتہ چلا کہ وہاں کے ٹرین دا ٹرینر کا چل رہا ہے, یا کمپنیز کے ساتھ چل رہا ہے فارماسیوٹیکل کے اندر. تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ کنسلٹنسی ہے, ٹریننگ ہے, کیا ہے؟ یعنی میرا جو ویژن ہے وہ یہ کہ دنیا میں یعنی ٹو کریٹ اے ٹائپ اویئر سوسائٹی. تو اس میں ہمارا جو اب اسٹریٹجی ہے وہ ٹرین دا ٹرینر ہے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کمپنیز میں ایکسپرٹس پروڈیوس کریں ٹائپ کے, اور وہ اپنے کمپنی میں اس ٹائپ کو لے کے آگے بڑھیں. کیونکہ ماشاء اللہ بڑی بڑی کمپنیز ہیں, ہماری نیشنل انڈسٹری بہت گرو کر گئی ہے. تو میں پرسنل ٹریننگ اب بہت کم کراتا ہوں, اور ہم ٹرین دا ٹرینر زیادہ کراتے ہیں. اور پھر جو میرے یعنی اسٹوڈنٹس ہیں پورے پاکستان میں, وہ لوگ ماشاء اللہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. دیکھیں بھائی, یہ پیڈ نہیں ہے,
اور خاص طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے کورسز کی بات بالکل لاسٹ میں کی ہے, یہ پیڈ نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اگر فری میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ خود اس ویب سائٹ پہ جا کر خود جا کے دیکھ لو, کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پھر سر نے کہا کہ آپ پرسنالٹی ٹائپ جاننے کے بعد آپ پھر پیسے مت لگاؤ, جیمینائی کے پاس جاؤ, اس کے پاس سرٹن پرامپٹ سے لکھو, اس سے سوال جواب کرو, پوچھو, بحث کرو, اپنے آپ کو ڈگ ڈاؤن کرو, سمجھو اپنے آپ کو, اپنے کریئر کو سمجھو. یہ سب تو فری میں ہے نا, اس کا تو کوئی پیسہ نہیں لگے گا. تو ہمارے پاس اب یہ ایکسکیوز بھی ختم ہو گئی کہ دنیا کو کیسے سمجھیں یا خود آگاہی کا سفر کیسے طے ہوگا. ایک ویب سائٹ کو کلک کر دو اور دوسرا جیمینائی کو کلک کر دو. خود آگاہی کے سفر میں شاید کچھ مسافتیں اور کور ہو جائیں, ہم طے کر پائیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا رہا